بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس اسلامک واقعات سننے والے سب ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، روزے کی برکتیں تو اس وقت ہمیں نصیب ہوں گی جب ہم جسم کے تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھیں گے، ورنہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے اعضاء کو چونکہ برائیوں سے نہیں بچاتے، اس لیے ان کو روزے کی نورانیت اور اس کی اصل روح سے محرومی ہی رہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جسم کے تمام اعضاء کا روزہ رکھنے کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 1، آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن مجید دیکھیے، مزارات، اولیاء کی زیارت کیجیے، علماء کرام اور نیک بندوں کا دیدار کیجیے۔ اللہ عز و جل دکھائے تو کعبہ معظمہ کے انوار دیکھیے، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں اور وہاں کی وادی کوہسار دیکھیے۔ نمبر 2، کان کا روزہ۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیے، مثلا کانوں سے تلاوت اور نعت سنیے، اذان و اقامت سنیے، سن کر جواب دیجیے، قرات سنیے، اچھی اچھی باتیں سنیے، ڈھول باجے اور موسیقی ہرگز نہ سنیے، گانے اور نغمے اور فضول لطیفے نہ سنیے، کسی کی غیبت نہ سنیے، کسی کی چغلی نہ سنیے، کسی کے عیب ہرگز نہ سنیں۔ دو آدمی چھپ کر بات کریں تو کان لگا کر نہ سنیے۔ نمبر 3، زبان کا روزہ۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے، مثلا زبان سے تلاوت قرآن کیجیے، ذکر و درود کا ورد کیجیے، نعت شریف پڑھیں، درس دیجیے، نیکی کی دعوت دیجیے، اچھی اور پیاری پیاری دینداری والی باتیں کیجیے۔ خبردار، گالی گلوچ اور جھوٹ غیبت اور چغلی فضول کی باتوں سے پرہیز کریں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام ایک ایک کر کے حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت فرما دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر والوں میں سے 2 نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے شرماتی ہیں، انہیں روزہ کھولنے کی اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ پھر جب تیسری بار انہوں نے بات دہرائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان لڑکیوں نے روزہ رکھا ہی نہیں، وہ کیسی روزے دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزے دار ہیں تو کہہ کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے، انہیں فرمان شاہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا۔ ان دونوں نے الٹی کی تو خون اور چھچھرے نکلے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و برکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کیا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھا جاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ اس لیے دوستو، روزہ رکھ کر غیبت اور چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاتھ کا روزہ۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھیں تو صرف نیک کاموں کے لیے ہی اٹھیں، مثلا ہاتھوں سے قرآن مجید کو چھوئیں،
نیک لوگوں سے مصافحہ کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ خبردار، کسی پر ظلماً ہاتھ نہ اٹھائیں، رشوت لینے دینے کے لیے نہ اٹھیں، نہ کسی کا مال چرائیں، نہ ہی کسی نامحرم عورت سے مصافحہ کریں۔ نمبر 5، پاؤں کا روزہ۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں اٹھے تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھے، مثلاً پاؤں چلیں تو مسجد کی طرف چلیں، مزارات اولیاء کی طرف چلیں، سنتوں برے اجتماع کی طرف چلیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلیں، سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے چلیں، نیک صحبتوں کی طرف چلیں، کسی کی مدد کے لیے چلیں، کاش مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف چلیے۔ خبردار، ہرگز ہرگز سینمے گھر کی طرف نہ چلیں، ڈرامے گاہ کی طرف نہ چلیں، برے دوستوں کی مجلسوں کی طرف نہ چلیں۔